أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس لوگو کلو تم کھاؤ امر کا صیغہ ہے من ما اس میں سے جو فی الارض زمین میں حلالا حلال طیبا پاکیزہ جو زمین میں حلال طیب چیزیں اس میں سے کھاؤ اور لا تتبعوا یہ نہیں کا صیغہ اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطانی شیطان کے قدموں یعنی شیطان کے راستے پہ نہ چلو انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین خلا انما صرف سوائے یہ کہ صرف یا مورکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے شیطان بالسوء برائی کا والفحشائی اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا اور یہ حکم دیتا ہے کہ ان تقولوا تم کہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ایسی باتیں خدا کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے یہ شیطان انہیں حکم دیتا ہے اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قالوا کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے ما جو الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو الفینا فعل فاعل آباءنا مفعول ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے ہم تو اسی پر چلیں گے لو آبا اور کیا اللہ لو کان اگرچہ ہوں کان ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا کیسے لا یعقلون شیئا ایسے کہ کوئی عقل نہ رکھتے ہو کسی چیز کی ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر تب بھی انہی کے قدموں پہ چلو یہ آیتیں ہیں پڑھ کے کچھ لوگ مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں نا ہم باپ دادا کے دین پر چلیں گے تو کہتے ہیں لو جی یہ کفار کے بارے میں مسلمانوں کے باپ دادا تو مومن تھے جس طرح پچھلے ہم نے پڑھا ہے آخری جو رکوع ہے سورہ بقرہ کی جو پہلے رکوع کا آخری اور پہلے سپارے کا آخری رکوع اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ بھئی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ان کا جی ہم اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ دادا مسلمان تھے اسی طرح ہمارے باپ دادا بھی مسلمان ہیں اگر کوئی کہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں تو ظاہر ہے مسلمان تھے یہ ان کی بات ہو رہی جن کے باپ دادا دین پر نہیں تھے کفر پر تھے شرک پر تھے تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کفار سے متعلق آیات مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں 6930 نمبر روایت بخاری میں اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا اس پر ہے تو یہ کفار کا طریقہ ہے اور بدترین لوگوں کا طریقہ ہے وَمَثَلْ اور مثال اللہ ان لوگوں کی کفروا جو کفر کیا کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے یعنی کو جو چلا کر پکارتا ہے بما اس کو لا یسمع جو نہیں سنتا الا مگر دعا بلانا و نداء اور پکارنا سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم لا یعقلون سمجھ نہیں رکھتے ہیں یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ایسے ہیں بتیں جو سنتے ہی نہیں عقل نہیں رکھتے اندھے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آیتیں مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں ایسے لوگ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کلوا کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے جو بھی پاکیزہ چیزیں اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں واشکرو اور شکر ادا کرو للہ اللہ کا ان کنتم اگر تم ایاہ خاص اس کی تعبدون عبادت کرتے ہو تعبدو تعبدانی تعبدون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے انما صرف حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار کو اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا پیچھے بتایا کہ پاک چیزیں کھاؤ اب کون سی چیزیں نہیں کھانی انما سوائے یہ کہ حرام کیا علیکم تم پر المیت مردار والدم اور خون بہتا جب جانور کو ذبح کرتے جو خون بہ رہا ہوتا ہے وہ خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما جو احل پکارا جائے بھی اس کا لغیر اللہ اللہ کے نام یعنی جو اللہ کے نام کے بغیر پکارا جائے یا لکھا ذبح کے وقت کیونکہ ذبح کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے تو اس وقت اگر اللہ کے نام کے بغیر پکارا جائے تو وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی یہاں بھی کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں جی کسی جانور کو کسی کے نام پر منسوب کریں گے تو حرام ہو جائے گا اسی طرح تو کوئی جانور بھی جو ہے وہ حلال نہیں رہے گا کیونکہ
آپ کا جانور آپ کے نام کے طرف منسوب ہے کہ میرا جانور ہے، تیرا جانور ہے، قربانی کے جانور ہے، کس کی قربانی جی میری ہے. تو یہاں صحیح معنی یہ کہ ذبح کے وقت جب پکارا جائے اللہ کے سوا وہ جانور کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. فمن پس اضطر جو مجبور ہو غیر باغین خواہش رکھنے والا نہ ہو، باغی نہ ہو، ولا عادل اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں حرام ہیں مردار، ٹھیک ہے، لیکن ایسا آدمی جو مجبور ہو جان بچانے کے لیے ان سے اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ بے شک اللہ، انہ مشبب فعل اللہ اسم جلال اس کا اسم، غفور بخشنے والا ہے خبر اول، رحیم رحمت فرمانے والا خبر ثانی. تو ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان بے شک اللہ وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزل اللہ نے نازل کیا من کتاب سے، یعنی کتاب کے احکام چھپاتے ہیں. ویشترون اور خریدتے ہیں بے اس کے سبب ثمنا قلیلا کتاب کی باتیں چھپا کے ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے، اس کے بدلے تھوڑے دام ذلیل دام لیتے ہیں. یہودیوں کو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مسائل چھپا کے تو ان سے رشوت لے کے تو ان کو فتوے دیتے تھے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما جو یاکلون کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، الا مگر کہ النار آگ ڈالتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، مضارع نفی ہم اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے. کس دن؟ یوم القیامت قیامت کے دن. آج ہم پڑھیں گے نا مفعول فی، یہ مفعول فی ہوتا ہے، یوم القیامت ہے. اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. یوم مضاف القیامت مضاف ہے، مضاف مضاف ہے بلکہ مفعول فی بن جائے گا یکلم فعل کا. والا نہ یزکیہم اللہ انہیں ستھرا کرے گا کرے گا. اور لہم ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک کے لوگ اللہ دن وہ لوگ اشتروا الضلال جو خرید جنہوں نے گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب خرید لیا بالمغفرت بخشش کے بدلے. نبی علیہ السلام موجود ہیں اور ہدایت نہیں لے رہے، بخشش نہیں لے رہے. فما اصبرہم کس چیز نے ان کو صبر ڈالا ہے النار آگ پر، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے. فما اصبرہم تعجب ہے، آج ہم تعجب کبھی پڑھیں گے. وَأَدْرَبَهُ وَأَدْرِبْ بِهِ تو اسی بارے میں. ذالک اس لیے بِأَنَّ اللہ بے شک اللہ نزل نازل فرماتا ہے الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. بِأَنَّ انہ مشبہ فعل اللہ اس کا اسم ہے، نزل فعل، ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الکتاب مفعول بھی ہے، بالحق اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. یہ فعل فاعل مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو کے خبر بن جائے گی انہ کی، انہ اسم خبر سے مل کر پھر مجرور ہو جائے گا. تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ ترکیب کہتے ہیں. یہ آئندہ بھی اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. وَبِشَكْ ان اللہ بے شک ان اللہ وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں یا اختلاف کیا فعل ماضی ہے، پھر کتاب میں جنہوں نے اختلاف کیا، لفی بے شک فی شقاق بعید مخالفت میں اور ضد میں، دور کی مخالفت اور ضد میں پڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو میر کل ہم نے پڑھا تھا افعال عاملہ کا بیان. معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے پھر دو قسم، فعل معروف فعل مجہول. فعل معروف خا لازم ہوتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے جیسے قام زید، ٹھیک ہے، 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق، ٹھیک ہے، مفعول فی، ٹھیک ہے جی، مفعول معو، مفعول لہو، حال، تمییز. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اس کی آج وضاحت ہے، ٹھیک ہے جی. سبق نمبر 12 فاعل و مفاعل وغیرہ کی تعریفات. فاعل کی تعریف کے فاعل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو. جیسے ضرب زید، وہ اسم جو جس سے پہلے فعل ہو، جیسے زید یہ فاعل ہے نا، ضرب زید میں ضرب زید ضربا میں زید، یہ زید کیا فاعل ہے. تعریف دیکھیں، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، زید فاعل اس سے پہلے کوئی فعل ہے،
اور جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہے، فعل کے مارنے کا قیام اس زید فاعل کے ساتھ ہے کہ زید نے مارا ہے، جو مارنے کا عمل کیا کس نے؟ زید نے کیا ہے، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضربن آگے مفعول مطلق ہے، جب فعل کے بعد اس کا مصدر آ جائے نا اسے کہتے ہیں مفعول مطلق، یہ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو، مصدر ہے، ٹھیک ہے نا، ضرب یضرب ضربن، جب آپ گردان پڑے گا ضربن یہ مصدر ہے، تو وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور مصدر اس کے معنی میں ہو، یہ ضربن معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب تو ضربن میں نے مارا، تو ضربن آگے جو مفعول مطلق ہے پھر معنی اس کی مزید آئے گی کہ یہ کیوں آتا ہے، اس کے پھر معنی ہوتا ہے ضربن ایک مرتبہ مارنا، اس انداز سے مارنا۔ فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ جیسے قم تو قیامن، میرا کھڑا ہونا یا میں کھڑا ہوا، یہ مفعول مطلق، یعنی یہ فعل کا جو مصدر دوبارہ ہے تو مفعول مطلق۔ اچھا اگر مفعول فی وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، اسے ظرف بھی کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے بھی اس کی تعریفات ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفعول فی اس زمانے مکان کا اسم جس میں فعل سابق واقع، جیسے سم تو یوم الجمعہ تھے، میں نے سم تو میں نے روزہ رکھا یوم الجمعہ تھے، جمعے کے دن، اب فعل واقع ہو رہا ہے نا اس زمانے میں۔ اچھا اوپر ذرا دیکھیے دوبارہ، اچھا اس کی کیا ہے جو ظرف، اس کی دو قسم، ظرف زمان جیسے سم تو یوم الجمعہ تھے، سم تو میں نے روزہ رکھا یوم دن الجمعہ جمعہ کے دن، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ظرف مکان جیسے جلس تو عندک، میں بیٹھا عندک تیرے پاس، عند یہ لفظ عند یہ کیا ہے؟ مفعول فی، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا تھی؟ وہ اسم جس میں فعل واقع ہو، کون سے دن فعل ہمارا روزے کا فعل واقع ہوا ہے؟ یوم، جمعے کے دن، مفعول فی ہے، اور میں جو بیٹھا ہوں کس کے پاس؟ عندک تیرے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفعول فی۔ تو مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، ظرف کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ظرف زمان جیسے جمعے کے دن، اور ظرف مکان تیرے پاس۔ نیچے بھی اس کی پوری تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفعول معہ وہ اسم جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے جعل برد والجباتی، جعل برد والجباتی میں الجبات، مفعول معہ جو واو کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو نمبر یہ دیکھیں، معہ واو بمعنی مع کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جعل برد والجبات، سردی جو جبوں کے ساتھ آئی، یعنی جب سردی آتی تو جبے کو بے پہنتے، سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو یہ بھی یہاں بھی دیکھ لیں، مفعول معہ یعنی وہ اسم جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہوتا ہے، وہ تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کے کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے، یعنی جو فعل ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ معمول کو معیت حاصل ہے، کہ جیسے برد جعل برد ٹھنڈک آئی، والجبات ساتھ جبے بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ مفعول معہ یعنی وہ اسم جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم کو فعل کے معمول کے ساتھ معیت حاصل ہے، جیسے جعل برد والجبات، سردی جبوں کے ساتھ آئی، تو اس کو کہتے ہیں مفعول معہ، واو بمعنی مع کے بعد آتا ہے، یعنی جعل برد والجبات یعنی مع الجمعات، جبات یہ۔ مفعول لہو وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب بنے، فعل مذکور یعنی جو فعل ہوا ہے اس کی وجہ کیا، جیسے قم تو میں کھڑا ہوں اکرامن، تعظیم کے لیے، زید کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، تو اکرامن جو ہے نا مفعول لہو ہے، میں اکرامن مفعول لہو ہے، کیونکہ میں جو کھڑا ہوں کس کے لیے کھڑا ہوں؟ تعظیم کے لیے، کس کے لیے؟ زید کی تعظیم کے لیے۔ آگے 3 نمبر میں آپ دیکھیں گے مفعول لہو قم تو اکرام لزید، میں زید کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، اس میں اکرام فعل مذکور کی علت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے قیام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید بھی اس کی مثالیں آ رہی ہیں، تو یہاں آپ نے یہ اس کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ، ٹھیک ہے۔ مفعول معہ، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، 4 تو یہ ہو گئے نا، 2 یہ ہو گئے، ایک اینڈ پہ آگے مفعول بہ، اس کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ۔ تو آج آپ نے اتنا اس کو یاد رکھنا ہے فی الحال، فاعل کی تعریف، مفعول مطلق کی تعریف، مفعول فی کی تعریف، مفعول معہ کی تعریف، اور مفعول لہو کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بہائی، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم اعلی کی، اور اس سے پہلے اس میں ظرف پڑھا تھا، وہ یہ آج پڑھا ظرف۔ اچھا اس میں تفصیل آج پڑھیں گے۔ اضربو، اضربان، اضربون، اضربو، اضربان، اضربون، اداربو، اداربون، دربا، دربیان، دربیات، درب، دربا۔
अदरबू ज्यादा मारने वाला एक वर्ड, इसमें तफसील याद। अदरबू जैसे अकबरू, अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा की जो माना होता है ना इसमें तफसील, तो ये इसमें आता है अकबरू, इस वजन पर आता है अकबरू असगरू, ठीक है। अदरबू ज्यादा मारने वाला एक मर्द, अदरबान ज्यादा मारने वाले दो मर्द, अदरबून ज्यादा मारने वाला सब मर्द, अदारिबू ये भी जमा करिए ज्यादा मारने वाला सब, उदैरिबुन थोड़ा सा ज्यादा मारने वाला एक मर्द, ये तस्कीर वाला सीगा होता है, ये मुज़क्कर के हो गए। दुर्बा जिसे कहते हैं कुबरा सुगरा, ठीक है, तो ज्यादा मारने वाली एक औरत, कुबरा ज्यादा बड़ी एक औरत, ठीक है। दुर्बयान ज्यादा मारने वाली दो औरतें, दुर्बयातुन ज्यादा मारने वाली सब औरतें, दोराबुन ये भी जमा है, दुराइबा थोड़ा सा ज्यादा मारने वाली, ये तस्गीर है। तो इसमें तफसील कैसी है, अदरब अदरबान अदरबून, वायत से जमा, अदारबी जमा, उदैरबुन तस्गीर है। दुर्बा दुर्बयान दुर्बातुन, वायत से जमा, ये जमा, और दुराइबा ये इसकी तस्गीर है, इसको आपने याद रखना। आगे है फेल ताजुब, जैसे मैंने अभी पढ़ा था, मासबार, ठीक है। मादरा बहु किस क्या ही अच्छा मारा उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर फेल ताजुब। अदरबी क्या ही अच्छा मारा इस एक मर्द ने, ठीक है, सीगा वाहिद मुज़क्कर फेल ताजुब। दारूबा क्या ही अच्छा मारा उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर फेल ताजुब। दारूबत क्या ही अच्छा मारा उस एक मर्द ने, सीगा वाहिद मुज़क्कर फेल ताजुब, ठीक है ना। तो अदरबी दारूबा दारूबत ये फेल ताजुब के माने में आता है। तो आपने दो इसमें तफसील को याद रखना है, और फेल ताजुब को यहाँ तक आपकी गर्दान ये क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अद्दर्सुल हादी वल इशरून, 21वां सबक। अल अकरिबा रिश्तेदार, जद्दुन दादा, जद्दतुन दादी नानी, ठीक है। अम्मुन चचा, अम्मातुन फूफी, अखुन भाई, उख्तुन बहन, ज़ईफ़तुन बूढ़ी, खालातुन खाला, ठीक है, खालातुन खाला। अल जद्दो ज़ईफ़ुन, ठीक है, दादा बूढ़े हैं। अल जद्दतो ज़ईफ़ुन, दादी जी बूढ़ी है। कम अम्मल लका, कम कितने, ठीक है ना। तो ये उसके बाद जो इसम आएगा वो मंसूब होगा, कम अम्मन लका तेरे कितने चचा हैं। ली मेरे लिए सलास आमा में मेरे 3 चचा हैं। इस सब को जब आप याद करेंगे ना तमरीन बड़ी आसान हो जाएगी। ये ज़रा गौर कीजिएगा किस तरह सवाल हो रहा है, किस तरह जवाब हो रहा है। तमरीन में भी यही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है बस। कम अम्मतन लका तेरे कितनी फुफियाँ, ली मेरे लिए अरबाओ अम्मात मेरी 4 फुफियाँ। कम अखन लका तेरे कितने भाई हैं, कम ना कितने, अखन भाई, लका तेरे कितने भाई हैं, ली मेरे लिए यानी मेरे, खम्सत इख्वतन 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं। कम उख्तन लक तेरी कितनी बहनें हैं, ली मेरे लिए खम्सो अखवात मेरी 5 बहनें हैं। कम खालतन लक तेरी कितनी जो है वो खालाएँ हैं, ठीक है। ली सित्ततु खालत मेरी 6 खाला हैं। उम्मु तारिक तारिक की माँ खालती मेरी खाला है। उम्मु खालिदिन खालिद की माँ अम्मती मेरी फूफू है। ली जद्दतुन ज़ईफ़तुन मेरी एक बूढ़ी दादी है। देखना इस तरह आएगा, मेरी दादी है, मेरा भाई है, यूँ कहेंगे। ली जद्दतुन तुन वाहिदतुन ज़ईफ़तुन मेरी एक बूढ़ी दादी है। ली मेरे लिए अखुर मेरा एक भाई है, हो अकबर वो बड़ा है, मिन्नी मुझसे। अकबर आपने पढ़ा था ना अभी, अकबर असगर, इसमें तफसील। मेरा भाई है वो मुझसे बड़ा है। ली ज़ैनब ज़ैनब के लिए अरबतु इख्वतुन ज़ैनब के 4 भाई हैं। ले खालिदिन खालिद के लिए अरब अखवातिन खालिद की 4 बहनें। इख्वतुन ये जमा अखुन की, और अखवा जमा उख्तुन की बहन। खालिद की 4 बहन हैं। ली मेरे लिए उख्तुन मेरी एक बहन है, सगीरतुन छोटी। ले ज़ैद ज़ैद के लिए उख्तुन बहन है, कबीरतुन बड़ी। ले ज़ैनब के अम्मान 2 चचे हैं, अम्मतन 2 फूफियाँ हैं, अखान 2 भाई हैं, उख्तान 2 बहनें, खालतान 2 खाला हैं। तो इसको अच्छी तरह जब आप गौर करेंगे ना तो आपको तमरीन आसान हो जाएगी। तमरीन में भी है, देखें। हलक जद्दतुन क्या तेरी दादी है। हल ये ज़ईफ़तुन क्या वो बूढ़ी है। मस्मुहा माँ इसमुहा, तो माँ इसमुहा को हम पढ़ेंगे मस्मुहा। माँ इसमुहा उसका नाम क्या है। कम जद्दन लका तेरे कितने दादा हैं। अब इसको देखें ना, क्या आपके दादा हैं, वही देख। हलक जद्दतुन क्या आपके दादा हैं, सिर्फ आप थोड़ा गौर करेंगे ना। हलक जद्दतुन, यहाँ हलक जद्दतुन क्या आपकी दादी हैं, और यहाँ क्या आपके दादा हैं, क्या आएगा हल्लक जद्दुन, हल्लक जद्दुन। इसको अगर आपने अच्छी तरह याद किया ना तो ये भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपने इसकी तमरीन करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قانون شریعت تیمم کا بیان ہے. تیمم کا بنا ہوتا ہے ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے. پانی پر قدرت نہ ہونے کی 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کا وضو نہ ہو، نہانے کی ضرورت ہو، پانی پر قدرت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پانی ہو لیکن استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ بندہ تیمم کرے گا. پھر آگے تیمم کی قسمیں بھی آ جائیں گی. پہلے اس کی صورتیں وہ کیا ہیں. پھر یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو. اگر میں پانی استعمال کروں گا وضو کے لیے یا غسل کے لیے، اس جگہ پر پانی لگے گا تو یہ میرا زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اتنی جلدی. تو یعنی ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے بڑھنے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو. چاہے اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار قابل حکیم نے کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا تو تیمم کیا ہو جائے گا، جائز ہوگا. پہلی صورت یہ ہے تیمم کی جائز. پانی موجود ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے غسل کے لیے وضو کے لیے تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1، محض خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو پھر تیمم نہیں ہوگا. خیال نہیں بلکہ یقین ہو اور اس کا جو تجربہ بھی ہو. یوں کوئی کافر فاسق آدمی یا معمولی طبیب کہے تبھی اعتبار نہیں. بات بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو پھر گرم پانی سے وضو کرے. ٹھیک ہے، اس وقت تیمم جائز نہیں ہے. تو یہ ساری صورتیں لازمی ہیں. اچھا آگے ہے نمبر 3، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو نیچے سے ڈال دے، سر پر مسح کر دے. اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے تو اس پر مسح کر لے، باقی دھو لے. یعنی بازو پر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اگر اس کو دھوئے گا غسل کے دوران تو پھر مسئلہ ہوگا. تو پلسٹر لگا ہوا ہے تو اس پر تیمم کر لے، باقی دھو لے. کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہے تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر پھر مسح کر لے. زخم کے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے. اگر پٹی کھولنے میں نقصان ہو تو پھر مسح پر کر لے. آسان ہے، اس کو کہتے ہیں دین آسان. دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف 1 میل، پہلے تو پانی موجود تھا لیکن مجبوری تھی، اب یہ کہ مجبوری کی نہیں، لیکن پانی صرف نہیں ہے، یہ کہ چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہیں تو تیمم جائز ہے. چاروں میل یعنی ارد گرد دیکھے گا کہیں پانی میسر تو وضو کرے گا، لیکن جلدی نہیں کرے گا. نماز کا جو وقت گزر رہا ہے نا اس کو اینڈ پہ جا کے مثلا دیکھتا ہے کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے تو پانی ڈھونڈے، اس گھر کی نماز پڑھے، چاروں طرف دیکھے، پتہ لگائے. مثلا صاحب اگر یہ گمان ہوا کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے. بلا تلاش کر کے تیمم جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور بلا تلاش کی تیمم کیا تو نماز پڑھ لی، اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا ادا کر لیا. مثلا 8، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو پھر نماز توڑ کے وضو کر کے نماز پڑھے. تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے میں مر جانے یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہو اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان نہ ہو تو پھر تیمم کر لے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں اور کوئی آگ بھی نہیں ہے، نہائے گا تو پھر یہ اس کو نمونیا ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، تیمم کر لے. چوتھی صورت کہ دشمن کا خوف ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ وضو کرے گا تو جس پانی پر وہ دشمن مار دے گا اس کو، یا وہاں کوئی جانور ہو، شیر ہو، سانپ ہو، ایسی صورت میں بھی کہ تیمم کر لیں. 5ویں صورت ہے کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے، یعنی کنویں سے کیسے بن نکالے تیمم کر سکتا ہے. 6ٹھی صورت یہ کہ پیاس کا خوف، یعنی پانی تو ہے لیکن اگر وہ اس سے وضو کرے گا تو پھر پیاس کیسے بجھائے گا، آگے چل کے پھر مسئلہ بن جائے گا. اسی طرح یہ سارے مسائل آگے اس کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. پانی موجود ہے مگر آٹا گوندنے کی ضرورت ہے تو پھر تیمم کریں. ٹھیک ہے جی. اور بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہو کہ اگر وہ نجاست کو دھوئے گا تو پھر تیمم نہیں، پانی وضو کے لیے نہیں بنے گا تو اس نجاست کو دھو لے پہلے، پھر تیمم کر لے جو بچائے تو. اگر نہیں بچا تو اگر بچائے تو وضو کر لے، نہیں بچا تو تیمم کر لے. 7ویں صورت یہ کہ پانی مہنگا ہے، اگر اس کی ڈبل قیمت کوئی مانگتا ہے تو پھر تو نہ لے، تیمم کر لے. اگر قیمت یعنی کہ عام طور پر 1 ڈول کی قیمت 10 روپے ہے، وہ 20 روپے یا 30 روپے مانگتا ہے، پھر نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اگر ڈول کی 10 روپے قیمت ہے، وہ 15 روپے میں 1 ڈول دیتا ہے تو وہ ڈول لے کے تو تیمم کر لے. مثلا پانی مول ملتا ہے، اس کے پاس حاجت ضروریات سے زیادہ دام نہیں تو پھر بھی تیمم کرے، آسانی ہے. 8ویں صورت یہ کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی تو پھر تیمم کر لے. پانی ڈھونڈنے جائے گا تو ریل چھوٹ جائے گی، تیمم کر لے. 9ویں صورت یہ کہ گمان ہے کہ
ایکمار کے وضو غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، تیمم جائز ہے، ٹھیک ہے، خواہ کہ وہ امام پڑھ کر فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تیمم جائز ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ وضو کرنے میں ظہر یا مغرب اور سنتوں کی عشاء کی سنتیں وغیرہ جو چلی جائیں گی تو پھر تیمم کرے، لیکن اس میں اختلاف ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ سنت ہے نہ بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 10ویں صورت ہے یہ کہ آدمی میت کے ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے سے نماز جنازہ چھوٹ جائے گا، پھر تیمم کر لیں۔ یہ متفق فیصلہ ہے کہ آپ جنازے پر پہنچے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنازہ اگر وضو کر گئیں گے تو جنازہ پڑھ ہو جائے گا، 4 تو تکبیر ہوتی 2-3 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، پھر آپ تیمم کر کے فوراً شامل ہو جائیں۔ اچھا، مسجد میں سو گیا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو آنکھ کھلتے ہی جہاں تھا وہ فوراً تیمم کر کے پھر باہر نکل آئے۔ اچھا، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کرنے کے تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ وقت اتنا تنگ ہو کہ وضو یا غسل کرے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے ادا کر لے اس کا۔ حیض و نفاس سے پاک ہوئے اور پانی پر قابو نہیں تو تیمم کر لے۔ اتنا پانی ملا جس سے وضو ہو سکتا ہے اور نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے، غسل کے لیے تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ، تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر کہ میں پاک ہونے کے لیے تاکہ میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے جی، اس کی نیت کرے۔ تیمم کی نیت سے بسم اللہ کہہ کر، پہلے نیت شرط ہے، بسم اللہ کہہ کر کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو دونوں ہاتھ مار کر اٹھ لے۔ اگر زیادہ گرد لگ گئی ہے تو ہاتھ جھاڑ لے، ٹھیک، اور اسے سارے منہ کا مسح کر لے، یعنی پہلے زمین پہ دونوں ہاتھ مارے اور پھر سارے منہ کا مسح کرے۔ اگر زمین پہ ہاتھ مارے کچھ جو ہے وہ مٹی لگ گئی تو پھر یوں دونوں انگوٹھوں کو یوں تھوڑا سا جھٹکے نا ملا کے دونوں انگوٹھے، تو تاکہ وہ جو مٹی لگی زیادہ وہ جھٹ جائے، تو زمین پر ہاتھ مار کے پھر مسح کرے۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی ہاتھ مارے اور ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، تیمم ہو گیا۔ تیمم میں سر اور پیر پر مسح نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، صرف چہرے کا مسح ہے، پہلے نیت ہے پھر چہرے کا مسح ہے اور پھر دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت مسح ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔